اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی باقی خلفائے راشدین یعنی باقی صحابہ کرام سے کیا محبت اور کیا عداوتیں تھیں، اور وہ کیسے واقع کربلا سے بچ گئے اور آج تک ان کی نسل کہاں کہاں واقع ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلومات ویڈیو پر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوست، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عابد تھا، لقب علی اوسط ہے، خطاب زین العابدین ہے، یعنی جن نام سے آپ مشہور ہیں وہ ان کا نام نہیں بلکہ خطاب ہے جو کہ زین العابدین ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی شہر بانو ہیں جو کہ شہر ایران سے ہیں۔ شہر بانو ایران کی شہزادی تھی جو خلافت فاروقی میں گرفتار ہو کر آئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا شہزادی کو دی جائے گی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کروا دیا، اور آپ کے نکاح سے حضرت زین العابدین جو پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام تھا عابد، ان کے شکم سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ زین العابدین کی اولاد میں آپ کے بیٹے 11 اور بیٹیاں 6 تھیں، اور یہ بھی اس بات کو یاد رکھا جائے کہ آپ صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہو، یا ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہو، تو ان کو کہتے ہیں صحابی۔ لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد جو حضرات آئے ان کو صحابی نہیں بلکہ تابعی کہتے ہیں۔ جو خلفائے راشدین کے دور میں تھے ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین حضور اکرم کے دور میں نہیں تھے بلکہ آپ کی وفات کے بعد وہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب زین العابدین ہے، کنیت ابو الحسن، اہل بیت سے ہیں۔ 57 سال کی عمر آپ کی تھی، 94 ہجری میں وفات پائی۔ چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اس لیے تابعین میں سے صحیح روایت میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ تابعی تھے۔ آپ کی پیدائش 38 ہجری کو شعبان کے مہینہ میں مدینہ المنورہ میں ہوئی، اور محرم الحرام 94 ہجری میں وفات ہوئی۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ہے۔ آپ عظیم المناقب، تابعی، محدث، فقیہ، عابد، سخی، صاحب زہد و تقوی، جلیل القدر، عالی مرتبت تھے۔ آپ کی اہل بیت میں خدمت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اس قدر تھی کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید کے پاس لوٹ کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس گئے اور کہا اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور حکم دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے تو ان کے لیے دعائے رحمت ضرور کرتے تھے۔ واقعہ کربلا کے دوران میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلہ کے شرکاء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، مگر جب 10 محرم الحرام کو بزم شہادت سجی تو آپ شدید بیمار تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسینی قافلے کے واحد مرد تھے جو اس معرکہ حق و باطل کے بعد زندہ بچے۔ 58 برس کی عمر میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ محرم الحرام 94 ہجری میں شہادت کے منصب پر فیض ہو کر مدینہ شریف میں جنت البقیع میں آرام فرما ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا
حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے، حضرت مسور بن مخرمہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ بنو امیہ آپ سے اس تلوار کو چھین لیں گے، اس لیے آپ مجھے وہ تلوار دے دیجئے، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ قیدی کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بار گراں ان کے تن نازنین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے۔ زہری علیہ الرحمہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا، آپ پر یہ بار مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے قرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرامتاً انہیں عطا فرما دیے تھے، اور وہ صبر اور رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر-بار، مال اور متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت زین العابدین کا یہ زہد و تقویٰ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے خدا ترس تھے، اور آپ کا سینہ مبارک خشیت الہی کا سفینہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک یہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں یہ تو کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ پڑھا، لیکن ایک دم خوف خطر سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو لبیک پڑھتے ہوئے اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے حضرت زین العابدین جو اپنے زہد و تقویٰ سے اس قدر اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی خصوصیات ہیں کہ وہ کبائر صحابہ کرام اور خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھا ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور والد کی بہن پھوپھی ہوتی ہے، اور پھوپھی کا شوہر پھوپھا ہوتا ہے۔ چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، لہٰذا وہ آپ کے پھوپھا ہوئے۔ تو اسی طرح ان کی یہ بھی ایک خصوصیت تھی کہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایک عظیم صحابی کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ما کان منزلت ابی بکر و عمر
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ فرمایا کہ عہد رسالت میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا مقام اور مرتبہ وہی تھا جو آج ہے، کہ دونوں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، اور آج بھی مزار میں بھی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، کیونکہ ان دونوں کا مزار یعنی قبر مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے پہلو میں ہے۔ تو اسی طرح حضرت زین العابدین یعنی اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اتحاد، اتفاق اور پیار محبت ایسے ہی تھا جیسے کہ آج ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن بعض کچھ گروہوں کی وجہ سے بہت شک اور شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں، جو کہ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں۔ یہ تو میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔